بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم بھائی اور دوستو، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آیت نمبر 284 سے لے کر 286 تک۔ اس سے پہلے ہم نے جو 2 آیات پڑھی تھی پچھلے درس میں، ان 2 آیات میں ہم نے لین دین کے بہت سارے معاملات کے بارے میں شرعی تعلیمات سے آگاہی حاصل کی تھی، خاص طور پر وہ لین دین کے معاملات جن میں ادھار چلتا ہے یا جن میں قرض چلتا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا احکامات صادر فرمائے ہیں، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ اسی ضمن میں رہن کے متعلق جو چیز گروی کے طور پر رکھی جاتی ہے گارنٹی کے لیے، ضمانت کے لیے، تو ہم نے اس کے متعلق بھی کچھ احکامات پڑھے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہی ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اللہ رب العزت ہی مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہو اور جو زمین میں ہو۔ آسمانوں اور زمین کا مالک بھی اللہ ہے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ جو خصوصیت ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس خصوصیت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہمارا خالق اللہ ہے تو ہمارا مالک بھی اللہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے پورے سسٹم کو، پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، جو کہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت کا ذکر کیا، للہ، کہ اللہ کے لیے ہی ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کی اس ملکیت عامہ، یعنی تمام چیزوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس ملکیت عامہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو، تبدو کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا اس کو چھپائے رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو یا اس کو دلوں کے اندر چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر محاسبہ کرے گا۔ پھر جب محاسبہ کرے گا فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت عامہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور اپنی خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، حتیٰ کہ انسان کے دل میں جو کچھ ہے، دل میں جو راز ہے، انسان کے دل میں جو خیالات پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رازوں سے، ان خیالات سے بھی واقف ہے،
اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے، یعنی جو خیالات اور جن چیزوں کے متعلق انسان سوچ و فکر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت علم رکھتا ہے، ظاہری اعمال ہوں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے، ظاہری اعمال سے بھی باخبر ہے، اور جو کچھ ہمارے دلوں کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ملکیت عامہ کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع علم کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے رازوں تک کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے، معاف کرنا چاہے، اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر عذاب دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، اس کا اس کو اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دے، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی اختیار ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اختیارات، کلی اختیارات حاصل ہیں، اور اللہ کے ان اختیارات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص دھونس اور دھاندلی کے ساتھ زبردستی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز منوائے کہ کسی کو معاف کروا لے یا کسی کو عذاب میں مبتلا کروا دے، کسی کو جنت میں بھجوا دے زبردستی، طاقت اور زور کے بلبوتے پر یا پیسے کے بلبوتے پر۔ نہ تو کسی کو جنت میں بھجوا سکتا ہے کوئی انسان، اور نہ ہی کسی کو جہنم میں بھجوا سکتا ہے۔ نہ اللہ کی رحمت کا مستحق ٹھہروا سکتا ہے کسی کو، اور نہ ہی اللہ کے عذاب کا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے محاسبے کا ذکر فرمایا کہ تم اپنے دلوں کے اندر جو کچھ چھپاتے ہو، ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت شاق گزری، اس سے صحابہ کرام کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ چنانچہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم جو ظاہری اعمال کرتے ہیں ان ظاہری اعمال میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری اعمال سے مراد یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، باقی ظاہری اعمال ہے۔ اگر ان ظاہری اعمال میں ہم سے کوئی کوتاہی واقع ہو اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ کرے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن ہمارے دلوں کے جو خیالات ہیں اگر ہم ان خیالات کو اپنے دلوں میں چھپائے رکھیں تب بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیالات پر ہمارا محاسبہ کرے گا تو پھر تو ہم میں سے کوئی بھی شخص نجات پانے والا نہیں، پھر ہم میں سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں خیالات متنوع قسم کے آتے ہیں، کئی قسم کے آتے ہیں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، اور کئی برے خیالات انتہائی بدترین ہوتے ہیں کہ جن کو انسان اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا ہے۔ اگر ان خیالات کا محاسبہ ہونے لگے قیامت کے دن تو پھر نہ میں بچ سکتا ہوں نہ آپ بچ سکتے ہیں۔ یہی بات تھی صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی، جس کا انہوں نے اظہار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے اس سوال پر کیا کہا؟ فرمایا سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا ہم نے اسے سنا اور ہم نے اس کی فرمانبرداری کی، اور ہمیں یہی کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تلقین کی کہ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ہی جھکانا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی یہی کہا سمعنا و اطعنا۔ پہلے لمحے میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ان پر یقیناً یہ آیت کریمہ بہت شاق گزری اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار بھی کیا،
لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ درس دیا کہ حکم جیسا بھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے اور کسی قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تو صحابہ کرام نے بھی پھر یہی کہا کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی۔ یہ جو جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ اس آیت کریمہ کے شاپ گزرنے کے باوجود بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی پریشانی تھی کہ دلوں کے خیالات پر بھی اللہ رب العزت محاسبہ کرے گا، اس قدر پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت و فرمانبرداری کی۔ اللہ رب العزت کو صحابہ کرام کا یہ جذبہ بہت ہی پسند آیا، چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی اس بات کو منسوخ کر دیا۔ بعد میں آنے والی آیات میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو منسوخ کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت به انفسها ما لم تعمل او ما لم تتکلم، کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ ایک خصوصیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خصوصی اکرام سے نوازا ہے میری امت کو، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے خیالات کو معاف کر دیا، ما لم تتحدث یا ما لم تعمل او ما لم تتکلم، جب تک میری امت اپنے خیالات کو عملی جامہ نہیں پہنائے گی، یا جب تک میری امت اپنے خیالات کو زبان پر نہیں لائے گی، اس وقت تک اللہ رب العزت نے میری امت کے دلوں کے خیالات کو معاف کر دیا۔ اور یہ میرے بھائیو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ اگر دلوں کے خیالات پر پکڑ ہونے لگے، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، تو پھر کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والی آیات میں اس پہلی چیز کو منسوخ کر دیا، اور بعد میں جو 2 آیات ہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بہت ہی عظیم آیات ہیں۔ ان آیات میں صحابہ کرام کا یہی جذبہ ہے، اور دعا اللہ رب العزت نے سکھلائی ہے صحابہ کرام کو اور باقی تمام مسلمانوں کو کہ وہ ان الفاظ میں دعا کریں۔ تو جب مسلمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہ آیات اتنی عظیم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی رات کی کسی بھی گھڑی میں جب کوئی بھی شخص ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ 2 آیات باقی ہر چیز سے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس رات میں اگر کوئی انسان اور کچھ بھی نہ پڑھے، صرف یہی 2 آیات پڑھ لے تو اس کے لیے یہی 2 آیات کافی ہوتے ہیں۔ اس لیے رات کی کسی بھی گھڑی میں ان 2 آیات کو پڑھنا چاہیے میرے بھائی، اور ہر شخص کو یہ 2 آیات زبانی یاد ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، رات کی کسی بھی گھڑی میں یہ 2 آیات ضرور پڑھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کہ جو شخص ان 2 آیات کو پڑھے گا باقی ہر چیز سے اس کے لیے یہ 2 آیات کافی ہو جائیں گے، بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے ان 2 آیات کو پڑھنے سے۔ ان 2 آیات میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیہ من ربہ، اس چیز پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ دین پر ایمان لائے، وحی پر ایمان لائے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن، تمام اہل ایمان لائے، کس چیز پر؟ باللہ، ایک تو اللہ رب العزت پر ایمان لائے، وملائکتہ، دوسرا اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، تیسرا اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور چوتھا اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اور وہ رسولوں پر ایمان لاتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اہل ایمان زبان سے یہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم اللہ رب العزت کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ایمان لانے کے لحاظ سے ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام ہوں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب انبیاء پر بغیر تفریق کے ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو لا نفرق کا یہ معنی ہے کہ بغیر
ایمان لانے کے لحاظ سے ہم تمام اہل ایمان پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہودیوں نے کیا کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس طرح نہیں کرتے جس طرح عیسائیوں نے کیا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تو مانتے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جو سچے مومن ہیں وہ تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، ہم اللہ کے رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ایمان لانے کے لحاظ سے سارے کے سارے نبیوں کو اور سارے کے سارے رسولوں کو مانتے ہیں، ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کو کسی پر فضیلت اس طرح نہیں دیتے کہ کسی نبی کو حقیر سمجھتے، نہیں، کسی نبی کو ہم حقیر نہیں سمجھتے، ہاں فضیلت موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح میں نے پہلے بھی اسی پارے کی جو پہلی آیت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان رسولوں میں سے کوئی رسول ایسے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن کے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے تائید کی، اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، یہ فضیلت ہم مانتے ہیں، اس فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سب سے افضل نبی اور سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ افضلیت پر ایمان رکھنے کے باوجود ہم کسی نبی کو کسی نبی سے حقیر نہیں سمجھتے۔ حقیر سمجھنا بہت بری بات ہے، لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس طرح تفریق نہیں کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، نہ ایمان لانے کے لحاظ سے اور نہ ہی افضلیت کے لحاظ سے ہم کسی کو کسی سے حقیر سمجھتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وقالوا سمعنا، اور یہ اہل ایمان یہ بھی کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی، غفرانک ربنا، ہم اے ہمارے رب ہم تیری غفران یعنی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں اللہ رب العزت نے ایمان بالغیب کے 4 حصے ذکر کیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدا بھی اسی ایمان بالغیب کے ساتھ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ بقرہ کے شروع میں ذکر فرمائی، ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی ایمان بالغیب کے 4 حصے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیے ہیں اس سورت کے آخر میں۔ وہ کیا ہے؟ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ 4 حصے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے مزید 2 حصے بھی ہیں، ان 4 کے علاوہ مزید 2 حصے بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک ہے ایمان بالیوم الآخر، یہ 5واں حصہ، اور 6واں حصہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا کہ ہر قسم کی تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ ایمان کے مزید 2 ارکان ہیں، 2 حصے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کر ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں، ایمان بالغیب کے 6 حصے ہیں۔ ان میں جو پہلا حصہ ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان جو ہے یہ 3 باتوں پر مشتمل ہے، میری بات ذرا توجہ سے سنتے رہیں۔ ایمان بالغیب کا جو پہلا حصہ ہے اللہ پر ایمان لانا، یہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی بات کہ اللہ رب العزت کو خالق و مالک مانے، اللہ رب العزت کو رازق مانے، اللہ رب العزت کو پوری کائنات کا مدبر امور مانے۔ خالق و مالک ماننا، رازق ماننا اور مدبر امور تسلیم کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اکیلے اللہ رب العزت کو ساری کائنات کا خالق و مالک نہ مانے، اور ساری کائنات کا رازق نہ تسلیم کرے، اور ساری کائنات کا مدبر الامور نہ مانے۔
کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں. یہ میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آج کل بعض مسلمان ایسے ہیں اور جو ہمارے ملکوں کے اندر کثرت میں ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو کائنات کے نظام کو چلانے والا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ رب العزت اکیلا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پہ اپنے خلیفے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں اس کائنات کے نظام کو چلانے میں. اور ان لوگوں کے انہوں نے کئی القاب اپنی طرف سے رکھ چھوڑے کہ یہاں اس علاقے کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مدد کرتا ہے اس کے نظام کو چلانے میں. اور یقیناً یہ اللہ رب العزت کے ساتھ کھلا شرک ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ شرک جو ہے کم از کم یہ مشرکین مکہ کے اندر بھی نہیں تھا. مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان مشرکین مکہ سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق مالک کون ہے تو یقیناً یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی خالق و مالک. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کا پانی کون نازل کرتا ہے اور پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے تو یقیناً یہ یہی جواب دیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے اور اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے اور اللہ رب العزت کے مدبر الامور ہونے کا اقرار کرتے تھے مشرکین مکہ. لیکن اسے کیا کہیں گے آپ کہ مشرکین مکہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، لیکن آج مسلمان جو ہیں ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کا اقرار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مانتے ہیں کہ اللہ نے شریک بنا رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں کائنات کے نظام کو چلانے. پہلی بات ایمان باللہ میں سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے. کس بات میں؟ کہ اللہ اکیلا خالق و مالک ہے، اکیلا رزاق ہے اور رزق دیتا ہے پوری کائنات کو اور اکیلا ہی ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. دوسری بات ایمان باللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس ذات کو آپ خالق و مالک مانتے ہیں اسی ذات کے لیے تمام کی تمام عبادات خالص کریں اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. جو بھی عبادت دعا ہو اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، نماز ہو اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، رکوع ہو، سجدہ ہو، نذر و نیاز ہو، جو بھی عبادات ہیں ساری کی ساری عبادات اکیلے اللہ رب العزت کے لیے انجام دینا یہ انتہائی ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت کہ الوہیت اگر ہے تو صرف اللہ کے لیے، معبود برحق اگر ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کلمہ طیبہ میں کہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنا کہ کوئی خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے، یہ ترجمہ کرنا ہی غلط ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ سارے کے سارے اختیارات، ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی بھی یہی ہے. یہ دوسری چیز ایمان باللہ میں. تیسری چیز کہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ اور اللہ رب العزت کی صفات علیہ، اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ ہیں. اسماء الحسنہ اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کی بلند ترین صفات ہیں. ان اسماء الحسنہ میں اور ان صفات علیہ میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں میرے بھائیوں؟ 99 ہی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہیں؟ اس سے زیادہ بھی ہیں. حدیث میں اگرچہ یہی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے اور جو شخص ان ناموں کے معانی کو اور ان ناموں کے مفاہیم کو اپنے دل کی گہرائی میں اتار دے اور ان ناموں کے جو معانی ہیں ان معانی کے تقاضوں کو پورا کرے، وہ شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں داخل ہوگا.
لیکن میرے بھائیوں اس حدیث کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہی ہیں، 99 ہی ہیں۔ یہ تصور اور یہ معنی غلط پایا جاتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ بعض وہ ہیں میرے بھائیوں کہ جن کو اللہ کی مخلوق نے جان لیا، اور اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء الحسنہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں سے بھی کسی نبی کو پتہ نہیں، حتیٰ کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ان کے علاوہ دیگر کون سے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ جو اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں معلوم ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہوا، ان کی تعداد 99 سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی پرسوں میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے اسماء اللہ الحسنہ، اسماء اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام۔ اس کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نام کتاب اللہ میں قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث میں ثابت ہیں، اس کتاب کے اندر 105 نام ذکر کیے گئے، 105 نام۔ اور یہ 105 نام وہ ہیں کہ ان کے اندر بعض وہ نام شامل نہیں ہیں جو عام لوگوں کی زبانوں پہ ہیں، عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شمار کرتے ہیں، مثلا الرشید، اور اسی کی بنا پر بعض لوگ عبد الرشید رکھتے ہیں۔ الرشید یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح المعز، عزت دینے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ المذل، ذلیل کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے۔ الماجد، اسی طرح اور کئی نام ہیں کہ جو عام طور پر لوگوں کے ہاں مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں شامل ہیں، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے طور پر قرآن مجید میں ثابت نہیں ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں شامل نہیں ہے۔ تو ان کو نکال کر پھر بھی ان ناموں کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 105 بنتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے اسماء الحسنہ ہیں اور جتنے اللہ رب العزت کی صفات علیہ ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس طرح ان کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمام اختیارات میں بھی، عبودیت اور الوہیت میں بھی، اور اپنے اسماء الحسنہ میں بھی، اور اپنی صفات علیہ میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ ہے ایمان باللہ کے تعلق سے۔ پھر دوسرا جو حصہ ہے وہ ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ تسلیم کریں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، معزز بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ایک ملک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کا کام فرشتوں کے ذریعے لیتا ہے، بارش نازل کرنے کا کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی اتارنے کا کام حضرت جبریل علیہ السلام سے لیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ لوگوں کے اعمال نوٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کے متعلق ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تیسرا حصہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن مجید بھی ہے، اسی طرح باقی دیگر آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ ان تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے اندر اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام جو کسی بھی تحریف سے پاک ہے، کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور چوتھا حصہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ آپ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی ہوں، رسول ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اس طرح ایمان لائیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ تھے، یہ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام، یہ سارے رسول علیہ السلام اللہ کے چنیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ تھے۔ اللہ نے ان کو چنا، ان کو منتخب کیا، کس لیے؟ اپنا
دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور یہ اللہ کے بندے تھے، ان کے پاس وہ اختیارات نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میری تعریف میں اس طرح آگے نہ بڑھنا جس طرح نصارہ عیسیٰ بن مریم کی تعریف میں آگے بڑھ گئے اور ان کو اللہ کا بیٹا تک قرار دے دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مانو۔ یہ ایمان کے 4 حصے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے کہا، ایمان کے جو 6 حصے ہیں، جب تک ان 6 کے 6 حصوں پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا ہر شخص کو اپنے ایمان کا ایک بار پھر جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس کا ایمان ان 6 ارکان پر ہے یا نہیں ہے، اور کس طرح ہے۔ ایمان دیکھیں نا، ایمان بنیاد ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو انسان کے باقی جو ظاہری اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں قابل قبول ہوں گے، لیکن اگر ایمان ہی نہ ہو یا ایمان کے اندر نقص پایا جاتا ہو تو باقی اعمال اللہ تعالیٰ کس طرح قبول فرمائے گا۔ سو ایمان جو ہے وہ بنیاد اور اساس ہے جس کا ہمیں وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ جنہوں نے یہ کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے فرما برداری کی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے ہی اللہ رب العزت کا کوئی حکم سنیں گے، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنیں گے یا پڑھیں گے، ہم اسی وقت فرما برداری کا جذبہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ رب العزت کے کئی احکامات کو سن کر یا اللہ کے کئی احکامات کو پڑھ کر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احکامات کو سننے یا پڑھنے کے بعد وہ پھر حیل و حجت اختیار کرتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور وہ ان احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں، بلکہ کئی لوگ دیدہ دلیری اور جسارت کے ساتھ اللہ کے احکامات سے انحراف کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ، یہ جو چیز ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی تباہ کن ہے۔ آج مسلمان اگر تباہی اور بربادی کے کنارے پر پہنچے ہیں تو اس کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ سو ہمیں یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مکلف بناتا ہے اس کی طاقت کے مطابق، اس کی طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتا ہے۔ کیا اپنے دل کے خیالات پر کنٹرول رکھنا ہماری طاقت، ہماری قدرت کے اندر شامل ہے؟ یعنی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں دل کے خیالات کو؟ نہیں کر سکتے۔ اس لیے دل کے خیالات جو ہماری طاقت سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، ان کا کوئی محاسبہ نہیں کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند بناتا ہے، لہٰذا ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی طاقت کے مطابق۔ جو عمل انسان کی طاقت سے باہر ہو، اب مثال کے طور پر فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرض نماز کے لیے کھڑا نہ ہو سکتا ہو اور وہ بیٹھ کر ہی پڑھ سکتا ہو تو کیا وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کو پڑھنے کا اختیار ہے یا نہیں؟ کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ نہیں بھی تم جیسے بھی ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھو؟ نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند بناتا ہے۔ اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، اگر وہ لیٹ کر رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو صرف اشارہ کر کے ہی نماز پڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے وہ چیز ہے جس کو وہ کماتا ہے، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر و ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ وعلیہا ما اکتسبت، اور جو برا کام کرے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ نیک عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، برا عمل کرے گا تو اس کا بوجھ اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔
اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص گناہ کا ارتکاب کرے اور اس کے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی کے اوپر ڈال دے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اگر ایک انسان لوگوں کے سامنے کسی گناہ کے کام کا آغاز کرے اور پھر اس کے بعد دیکھا دیکھی لوگ بھی اسی گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں، تو لوگوں کو بھی اس کا گناہ ہوگا اور جس نے اس کی ابتدا کی ان لوگوں کا گناہ بھی اس کو ہوگا۔ وہ شخص ان کے گناہ میں شریک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ابتدا کی، اس نے پہل کی، ایک ایسے گناہ کو اس نے ایجاد کیا جو پہلے نہیں تھا۔ جس طرح کہ وہ حابیل اور قابیل میں سے ایک شخص نے جب اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس قتل کے بعد اب جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں تو ان تمام قتلوں میں وہ پہلا شخص بھی، پہلا قاتل بھی ان کے گناہ میں شریک ہے۔ پہلا قاتل جو ہے وہ بعد میں آنے والے تمام قاتلوں کے گناہ میں شریک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک نیا کام ایجاد کیا۔ بالکل اس کے برعکس ایک بندہ اگر ایک نیکی کا کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے، نیکی کا کام وہ جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، پھر اس کے دیکھا دیکھی لوگ بھی اس نیکی کے کام پر عمل کرتے ہیں، تو ان کو بھی اجر ملے گا اور اس پہلے شخص کو بھی اس اجر میں شریک کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ابتدا کی، اس نے پہل کی۔ پہل کرنے والے کے اجر و ثواب میں پہل کرنے والا جو شخص ہے اس کو بھی اس کا اپنا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور بعد میں اس عمل کو کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی یہ پہلا شخص جو ہے وہ شریک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کے الفاظ بتلائے۔ جزا اور سزا کا قانون بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا قانون کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر انسان کو اس کے اچھے کام کا اجر ملے گا اور اس کے برے کام کا گناہ ہوگا اس کو۔ یہ جزا اور سزا کا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب دعا کے الفاظ سکھلائے، اور جو اللہ دعا کے الفاظ خود سکھلائے، کیا وہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اگر دعا کی جائے تو اس دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ سکھلائے اسی لیے کہ اگر میں اور آپ ان الفاظ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا ربنا، اے اہل ایمان تمہیں اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ کیا؟ کن الفاظ میں؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا، ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اگر ہم سے کوئی بھول واقع ہو جائے، یعنی بھول کر ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، یا غلطی کر کے خطا کا ارتکاب کرتے ہوئے ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، تو اے اللہ ہماری اس بھول چوک کو معاف کر دے، بھول چوک پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ ہم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بوجھ ڈالا، پہلی امتوں پر بہت بوجھ ڈالا اللہ رب العزت نے، لیکن ہماری زبانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دعا کروا رہا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس طرح اللہ تو نے پہلی امتوں کے لوگوں پر بوجھ ڈالا۔ اب دیکھیں نا، پہلی امتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈالا اس میں سے ایک دلیل یہ ہے، ہم نے اسی سورۃ بقرہ کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو توبہ کرنے کے لیے کیا حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ سے انہی الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ ہماری بھول چوک کو معاف کر دے، تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا اللہ رب العزت۔ اللہ بہت ہی غفور ہے، بہت ہی مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو مارنے کا حکم دیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے معاف کر دیا۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ اگر پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے کپڑے کے اوپر تو اس کپڑے کو دھو کر پانی کے ساتھ پاک نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا کہ جس حصے پر وہ پیشاب کے چھینٹے پڑتے اس حصے کو کاٹنا ضروری تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا ہے،
اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم پانی کے ساتھ اس کپڑے کے حصے کو پاک کر لیں، اس کو دھو کر اس کو پاک کر لیں، لیکن یہ سہولت پہلے لوگوں کے لیے نہیں۔ اس طرح اور بہت زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ پہلے لوگوں پر بہت بوجھ تھا لیکن ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی دعا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ ڈالا۔ اس کے بعد فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہمیں وہ چیز نہ اٹھانا، ہم سے وہ چیز نہ اٹھوانا ما لا طاقة لنا به، کہ جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہ ہو، یعنی ہمیں اے اللہ کسی ایسے حکم کا پابند نہ بنانا، کسی ایسے حکم کا مکلف نہ کرنا کہ جس کو پورا کرنے کی ہم طاقت ہی نہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے وہ ہماری طاقت کے دائرے میں، جس طرح کہ اللہ نے پہلے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند بناتا ہے۔ تو کوئی ایسا حکم نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کہ جو ہماری طاقت سے باہر ہو اور جس کو ہم نہ کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر کر، یعنی باوجود اس کے کہ ہم اے اللہ تو نے ہمارے اوپر کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا جو ہماری طاقت سے باہر ہو، پھر بھی اے اللہ ہم سے جو غلطی ہو جائے، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے، ہم سے جو خطا ہو جائے، واعف عنا، تو اے اللہ ہم سے درگزر کر دینا، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دینا، وارحمنا، اور ہماری حالت پہ رحم فرمانا، انت مولانا، اے اللہ تو ہی ہمارا مولا، اے اللہ تو ہی ہمارا سرپرست، اے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا تو ہی ہماری مدد فرمانا کافروں کی قوم کے خلاف۔ میرے بھائیوں، حدیث میں یہ موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان سے قبولیت کا وعدہ فرما دیا۔ لہذا، اور یہ وعدہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ وعدہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے کہ صدق کے دل سے جب اہل ایمان ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اس لیے جب یہ دعا پڑھیں، آپ یہ آیات پڑھیں تو آخر میں آمین ضرور کہیں، آخر میں آمین ضرور کہیں، اور یہ آمین پڑھنے والے کو، جو خود دعا کر رہا ہو، یہ دو آیات پڑھ رہا ہو، اس کو آمین کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نماز کے اندر امام سے سنتے ہیں تو پیچھے آمین کہیں، اس دعا کے اختتام پر نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ویسے قرآن کی قرات کر رہا ہو، اس کو پڑھنے والے کو آمین ضرور کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمین یہ اس بات کی دعا ہے کہ اللہ میں نے دعا کر دی، اے اللہ آپ اس دعا کو قبول فرما لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب اس طرح دعا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، خصوصی طور پر جب ربنا کہتے ہیں تو ربنا کے ساتھ جو دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں بھی یہی دعا ہے ربنا کے الفاظ کے ساتھ، سورۃ آل عمران کے آخر میں بھی یہی دعا ہے، اسی طرح کی دعائیں ہیں ربنا کے الفاظ کے ساتھ، اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر ربنا کے الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو ہمیں ان قرآنی دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور قرآنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہم نے یہ جو ہلکی سی کوشش کی کہ ہم نے سورۃ بقرہ کی تفسیر پڑھی، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس جد جہد کو جو ہم نے ہلکی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور قیامت کے دن نجات کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم سورۃ آل عمران کی تفسیر شروع کریں گے۔ کچھ سوالات ہیں، اور سوالات سے پہلے ایک دو اعلانات۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی اعلان کیا تھا کہ ڈاکٹر مرزا یاور بیگ صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں کویت میں، تو ان کے یہاں پر کئی پروگرام ہوں گے۔ ایک پروگرام جو ہے وہ لیڈرشپ ایکسیلنس کورس کے متعلق ہے، جو کہ 22 فروری سے شروع ہوگا اور 26 فروری تک جاری رہے گا۔ اس کے متعلق اشتہار آپ نے پہلے بھی لیا ہوگا، اب بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک اور پروگرام کا اشتہار بھی آپ کو ملے گا۔ یہ پروگرام جو ہے یہ 21 فروری کو ہے مسجد الکبیر میں، ان کے یہ پروگرام 21 فروری کو
مسجد الکبیر میں ہوگا، تو یہ پروگرام کی تفصیل آپ لے سکتے ہیں اس اشتہار سے، اور اس پروگرام میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے اس طرح کے دینی پروگراموں میں۔ ایک اور اعلان جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے، اور آپ حضرات کی توجہ کے لیے، کہ ایک بیٹی جس کی عمر 17 سال ہے وہ بلڈ کینسر میں مبتلا ہے۔ ہمارے ایک دوست کی بیٹی ہیں، وہ بلڈ کینسر میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بیٹی کا علاج یہاں پر ممکن نہیں ہے، اور اس کے علاج کے لیے اس کو لے جانا پڑے گا کسی ملک میں، یورپ میں یا امریکہ میں یا انڈیا میں بھی غالباً اس طرح کا علاج ہو رہا ہے، اور اس کے علاج کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ چاہیے۔ لندن سے جب اس کے علاج کے لیے کوٹیشن منگوائی گئی تو اس کا علاج جو ہے مکمل تقریباً 70,000 دینار سے لے کر 1,00,000 دینار تک وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ظاہر ہے یہاں پر رہنے والے کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جو خاص طور پر جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے لیے ممکن نہیں کہ 70,000 دینار کا بندوبست کریں۔ تو یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جمع کر رہے ہیں، یہاں پر مختلف جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں وہ مل کر کے کوشش کر رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، اس ویب سائٹ پہ ان کے اکاؤنٹ میں جب بھی کوئی بھی پیسہ جاتا ہے تو ویب سائٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی کل تک کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 44.2% جو ہے وہ ان کو ان کے لیے جو پیسے ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں۔ تو ابھی تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 50% ہو چکے ہیں، 50% ابھی باقی ہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے میں ضرور توجہ کریں۔ helpnoor.org پہ آپ جا کر helpnoor.org پہ آپ جا کر اس کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں، اور بچی کا اکاؤنٹ بھی وہاں پر موجود ہے، غالباً اس کے والد کا اکاؤنٹ موجود ہے۔ آپ اس اکاؤنٹ کے نمبر کو لیں اور اکاؤنٹ میں آپ جتنی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ ذہن خیر دے۔ وہ بچی اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اگر آپ کے پیسوں کے ذریعے اس کی جان بچ سکتی ہے تو شاید اللہ رب العزت آپ کے اس پیسے کو آپ کے لیے باعث نجات بنا دے۔ کچھ سوالات۔ کل ایک اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ ہفتہ کے دن مسجد حیا ابراہیم میں پروگرام ہوگا، جو کہ جس میں شیخ فیض اللہ صاحب درس دیتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام میں شریک ہوں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی سے معافی مانگ لے لیکن اگر سامنے والا معاف نہ کرے اور اپنا رویہ نہ بدلے تو دونوں میں گناہگار کون ہو؟ دیکھیں، جب کسی شخص سے معافی طلب کی جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب شکایت پہنچی تھی اور وہ شکایت یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ معاملہ پہنچا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی ترغیب دی تھی کہ جب کسی سے معافی طلب کی جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو معاف کر دینا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اگرچہ اس نے کتنی بھی زیادتی کیوں نہ کی، تو زیادتی کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاف نہیں کرتا، جس طرح یہ سوال کیا کہ معافی طلب کی گئی لیکن وہ سامنے والا بندہ جو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں، تو اب گناہ کس کو ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقیناً اس کا ذمہ دار وہ ہے جو معاف نہیں کر رہا، کیونکہ اس شخص نے تو معافی مانگ لی ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار اس نے معافی مانگی، لیکن وہ معاف نہیں کر رہا، تو اب اس کا ذمہ دار وہی ہے جو معاف نہیں کر رہا۔ ایک اور صاحب نے لکھے کہ کیا قرآن اور ذکر کی محفل میں تمباکو کھا کر آنا کیسا ہے؟ کیا بات؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمباکو نوشی کرنا ویسے ہی حرام ہے، تمباکو نوشی کرنا ویسے ہی حرام ہے۔ اور پھر ایک شخص تمباکو نوشی کر کے قرآن کی مجلس میں آئے، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آئے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کو ہر ایسی چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے بنو آدم کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے بدبو ہو اس سے جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہر بندے کو پہلی بات یہ ہے کہ تمباکو نوشی اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا بھی ہو تو اس کو جب قرآن کی مجلس میں آنا ہو، ذکر اللہ کی مجلس میں آنا ہو، تو وہاں پر کم از کم اس کو اپنے منہ کو پاک کر کے آنا چاہیے، اور بدبو سمیل وغیرہ جو ہو اس کو دھو کر اس کو پاک کر لینا چاہیے اس میں آنے سے پہلے۔
ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کمپنی میں کام کرنے والے شخص کو کمپنی کھانے کی قیمت ادا کرتی ہے، اگر یہ شخص کھانے کے لیے اپنے ہمراہ چند ساتھیوں کو بھی لے جاتا ہے اور تمام کا کھایا ہوا بل کمپنی میں پیش کر دیتا ہے، اگر اس کے دوستوں کو معلوم ہو تب ان دوستوں کو اس کے ساتھ کھانے کے لیے جانا کیا جائز ہے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بھائی کمپنی نے اجازت دی ہے اس بندے کو جو امپلائی ہے اس کمپنی کا، اس میں کام کرتا ہے، کمپنی نے اس کو اجازت دی اور یہ بندہ اپنے ساتھ کئی اور دوستوں کو بھی لے جاتا ہے اور بل کمپنی کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، تو یہ تو ظلم ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ نہ اس شخص کو اس طرح کرنا چاہیے اور نہ ہی دوستوں کو اس طرح کرنا چاہیے۔ دوست بھی مال وقت سمجھ کر کے اگر وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سہولت جو کمپنی نے ایک بندے کو دی ہے اس سے وہی ایک بندہ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ سوالات نماز سے پہلے آئے تھے۔ ایک صاحب نے سوال لکھا ہے کہ رمضان کی عمرہ کے سفر میں روزہ چھوڑنا کیسا ہے جبکہ رمضان کا روزہ فرض اور عمرہ سنت ہے؟ تو ہم نے یہ بتلایا تھا ابھی نماز سے پہلے، جو ہم نے سفر میں روزے کے متعلق جو حدیث پڑھی تھی، ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سفر جو ہے وہ چاہے عمرے کا سفر ہو یا کسی اور مقصد کے لیے ہو، سفر میں اگر روزہ مشقت کا سبب بنتا ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر سفر میں روزہ مشقت کا سبب نہ بنتا ہو، یعنی اگر آپ جس طرح آپ نے سوال کیا، آپ عمرہ کے لیے گئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور عمرے کی تھکاوٹ بھی برداشت کر سکتے ہیں اور روزے کی بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے عمرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ عمرے کے دوران آپ تھک جائیں گے پلس آپ نے روزہ بھی رکھا ہو تو بھوک اور پیاس کی شدت جو ہے وہ برداشت نہیں ہو پائے گی، تو کوئی حرج نہیں، پھر آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ انسان کی اپنی قدرت کی بات ہے، استطاعت کی بات ہے۔ استطاعت رکھتا ہو روزہ رکھنے کی تو رکھ لیں، استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو پھر نہ رکھیں۔ ایک سوال لکھا ہے، یہ سوال خواتین سے متعلق ہے، میں اصل میں اس کو پسند نہیں کرتا، مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو میں یہاں پڑھ کے سناؤں۔ یہ جس بھائی نے لکھا ہے یہ سوال، تو خلوت میں مجھ سے علیحدگی میں مجھ سے مل کر کے اس کا جواب دے دیں۔ میں یہاں تمام لوگوں کے سامنے، خصوصاً یہاں چونکہ بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین میں بچیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے یہ سوال پڑھ کے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سود کے پیسے کسی مریض کو جو کہ بہت ہی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں، اور سود کے پیسے کس کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے؟ یہ تو پچھلے درس میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ سود کے جو پیسے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر سود کو چھوڑ دو، سود کا پیسہ وصول ہی نہ کرو۔ لیکن جس طرح میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا اور آپ میں سے کئی لوگوں نے بتلایا کہ سود کا پیسہ اگر چھوڑ دیا جائے خصوصاً ہندوستان یا کسی اور یورپی ملک میں، تو وہی سود کا پیسہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں سود کا پیسہ وصول کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس کا مصرف کیا ہے؟ مسلمانوں کے رفاہی کام، یعنی وہ رفاہی کام کے جن سے عام مسلمان فائدہ اٹھائیں۔ مثلا کسی جگہ پر مسافر خانہ بنوا دیں، ٹوائلٹ بنوا دیں، یا کسی جگہ پہ روڈ یا کوئی گلی بنوا دیں، تعمیر کروا دیں، تو اس میں تعمیرات میں پیسہ لگا دیں تاکہ اس کے ساتھ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ لیکن کسی غریب کو وہ پیسہ دیں کہ جس کے ساتھ وہ کھائے پیے، ظاہر ہے کہ سود کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے۔ جب آپ اس پیسے کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں آپ کس طرح اس کو ڈال سکتے ہیں؟ یعنی کھانے پینے کا سامان اس کو کس طرح آپ سود کے پیسے کے ساتھ لے کے دے سکتے ہیں، یا اس کو اجازت دیتے ہیں تو اس پیسے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے کر دیں؟ الا یہ کہ کوئی شخص بہت مجبور ہو اور اس کے لیے کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ سود کا پیسہ کھا پی سکتا ہے، یعنی کسی کو کھانے پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے اگر بہت زیادہ مجبوری کی حالت ہو۔ ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی مجبوری کی حالت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت پیسہ دیا، مالدار اگر مال خرچ کریں تو پھر اس طرح کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی پر سود کا بوجھ ہو تو اس کا سود کا بوجھ اتارنے کے لیے سود کا پیسہ اس کو دے دیں تاکہ وہ سود کا بوجھ اتار دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال آیا، بڑا دلچسپ سوال ہے، اس کو سنیں آپ۔ ایک بیوہ عورت اسکول میں کام کرتی ہے،
اس کو 70 دینار تنخواہ ملتی ہے۔ اب ایک آدمی نے اسے کہا ہے کہ 1200 دینار دے دو، میں تمہیں اچھی نوکری دلاتا ہوں اور تنخواہ 250 دینار ملے گی۔ اس معاملے میں عورت نے رشوت دے کر دوسری نوکری کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، اگر تو ایک انسان کا حق بنتا ہو، مثلا یہی جو ملازمت ہے 250 دینار جس کی تنخواہ ہے، اگر تو یہ حق ہے اور یہ حق بغیر رشوت دیے نہیں ملتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر رشوت دینے والے کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ حق ہی نہ ہو، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ کسی اور کا حق ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر نوکری کے لیے، ہر ملازمت کے لیے، ہر جاب کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ کی اتنی کوالیفیکیشن اتنی ہونی چاہیے، آپ کا تجربہ اتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ شرطیں لگائی جاتی ہیں ہر کمپنی کی طرف سے، ہر محکمے کی طرف سے۔ لیکن آپ ان شرطوں کو نظر انداز کر کے پیسے کے زور پر وہ حق لیں جو کسی کو ملنا چاہیے تھا، آپ اس کو اس کے حق سے محروم کر کے پیسے کے زور پر آپ اپنے لیے وہ چیز لے لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں صرف یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے۔ اپنے حق، اپنے جائز حق کو لینے کے لیے، جائز حق کو لینے کے لیے انسان کو اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے کیونکہ اس کے بغیر اس کو اس کا جائز حق نہیں ملتا تو پھر کوئی حرج نہیں، جائز حق کو لینے کے لیے وہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اس جائز حق کا حقدار ہی نہیں ہے اور وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے، مطلب اس کا وہ اہل نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو اپنے لیے لینا پیسہ دے کر اور جس کا وہ حق بنتا ہے اس کو اس کے حق سے محروم کرنا، یہ بھارت درست نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بچہ ہے میرے سامنے، پتہ نہیں اس میں سوال ہے کہ کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، بے شک انسان جب پیدا ہونے سے پہلے اس کی نصیب اللہ لکھ دیتا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا نصیب کس طرح لکھا ہوگا؟ وہ ہم اس دنیا میں گزار کر واپس جاتے ہیں تو اللہ کے خلاف نہیں ہوتا، پھر سزا کیوں؟ ہم لوگ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ دنیا میں غلط بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی۔ اگر اس سوال کے کرنے میں کوئی غلطی بھی تو معلوم چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہوا، حتیٰ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی۔ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، وہ اللہ کا راز ہے۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے جو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میرے بارے میں اللہ نے کیا لکھا ہے مجھے معلوم نہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے کیا لکھا آپ کو معلوم نہیں۔ کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بارے میں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس کو جنتی لکھا کس کو جہنمی لکھا۔ اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس لمحہ کے بعد، جو لمحہ ابھی گزر رہا ہے، اس لمحہ کے بعد ہم میں سے ہر ایک نے کیا کچھ کرنا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ اس سب کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ لہذا یہ جو کچھ بھی سوال میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کسی کو عذاب دے گا جبکہ اس نے وہ کیا جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس گناہ سے کیسے بچ سکتا تھا جبکہ اللہ نے میری قسمت میں یہ گناہ لکھ رکھا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی گناہ کرنے سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا یہ گناہ؟ کیا خیال ہے؟ گناہ کا کام کرنے سے پہلے کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میری قسمت میں یہ گناہ لکھا ہوا ہے؟ پتا ہوتا ہے کسی کو؟ نہیں ہوتا نا، یہ جواب ہی نہیں دے رہا۔ کسی بھی انسان کو گناہ سے پہلے نہیں معلوم کہ اس کی تقدیر میں یہ گناہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا۔ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ تقدیر کو حجت کیسے بنا سکتا ہے کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس لیے میں نے یہ گناہ کیا؟
نہیں، یہ گناہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، لیکن مجھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے. لہٰذا میں اور آپ اس گناہ کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں تھا تقدیر کا. ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق وہ گناہ کیا، اپنی عقل سے وہ گناہ کیا، اپنے اختیار سے وہ گناہ کیا. لہٰذا میں اور آپ جو بھی گناہ کریں گے اس کے ذمہ دار ہوں گے. اگر ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر معافی نہیں مانگیں گے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ اس کا جواب ہے. تو اسی سوال پر میرے خیال ہے بند کرتا ہے. دو سوال ہیں. ہاں جی جی یہ اپنی جو حدیثی کلاس میں اس کے تعلق سے سوال ہے. یہ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ آدمی اگر سفر میں ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کو شدت ہوئی ہے تو کیا روزہ توڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم ہوتے کے موقع پر جب راستے میں گئے تھے انہیں پانی کا جام منگایا تھا پورا الغامی کے موقع پر مقام پر، اور صحابہ کو دکھا کر پانی مطلب جو ہے روزہ توڑ دیا. اور جنہوں نے اس کو روزہ نہیں توڑا انہوں نے اللہ کے رسول نے کہا کہ مطلب انہوں نے مطلب جو ہے نافرمانی یا ظلم کیا. تو کیا ہم لوگ روزہ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر لوگوں کو دکھلایا تھا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں نہیں تھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں نہیں تھے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھلا کر کے وہ پانی پیا اور آپ نے بتلایا کہ بھئی دیکھو میں روزے کی حالت میں نہیں ہوں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان لوگوں کے متعلق جن نے روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے ان کے متعلق سخت الفاظ ارشاد فرمائے. تو وہ اس لیے ارشاد فرمائے تھے کہ ان کے لیے وہ روزہ مشقت کا باعث بن رہا تھا. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. یہی تو ہم نے آج مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر تو سفر کی حالت میں روزہ مشقت کا باعث بنتا ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑنا ضروری ہے، اس روزے کو توڑنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. کس کے لیے؟ جس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہو. باقی جس کے لیے مشقت کا باعث نہ بنتا ہو، روزہ سفر کی حالت میں مشقت کا باعث نہ بنتا ہو تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے، خاص طور پر رمضان مبارک کی خیر برکت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کئی لوگ دعا کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا. میرے بھائیو دعا کر دیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی ہماری بہنیں فوت ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. سب کی دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وآمنوا بنبيك واتبعوا نبيك وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلهم الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. मैंने स्टॉप किया Gracias.